شکر کی تعریف کیا ہے، اور شکر کیا زبان سے کیا جاتا ہے یا شکر کسی کیفیت کا نام ہے؟ اور اگر کیفیت کا نام ہے تو شکر کس طرح ادا کیا جائے گا؟ دیکھیے، شکر جو ہے وہ تو واقعی میں ایک کیفیت کا ہی نام کہنا چاہیے اس کو، کہ اللہ کی نعمتوں پر بندے میں جو ایک شکر گزاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، یعنی اس کو ملی ہوئی نعمتوں کا اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے مالک نے کتنا کرم کیا، میں اس قابل نہیں تھا کہ مجھے یہ نعمت عطا کر دی اس نے اپنے کرم سے۔ تو اصل میں تو یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوا۔ اس کو آپ اپوزٹ کر کے دیکھ لیں، جیسے جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کو ایک ندامت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، تو اس کیفیت کو توبہ کہتے ہیں، الندم توبۃ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو اس کے دل میں گداز اور نرمی پیدا ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا احسان ماننے کی، شکر کی اصل یہ ہے، احسان مندی کے جذبات، شکر یہ ہے۔ اب پھر یہ کہ اس کا اظہار وہ کیسے کرے، زبان سے بھی کرے گا تو یہ زبانی شکر کہلائے گا، فعل کے ذریعے بھی کرے گا، 2 رکعت نفل پڑھ لے، یا کوئی ایسا کام کرے، جیسے اگر مالی طور پہ شکرانہ ادا کرنا ہے تو اللہ کی راہ میں خیرات کرے، تو قول کے ذریعے اور فعل کے ذریعے شکر کرے گا، اور دل سے تو کر ہی رہا ہے، دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہو گئے تو یہ دل کا شکر ہو گیا۔ زبان سے کر دے الحمدللہ، یا شکر کے کلمات دیگر جو آتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، کروڑ احسان ہے تیرا، تو نے مجھے وہ نعمت عطا کی بہت ساروں کو نہیں دی، تو یہ شکر کے الفاظ ہیں۔ اور اس کا اظہار جو ہے احسان مندی کا، شکر کا، فعل کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، تو یہ تینوں طریقے سے چل سکتا ہے۔ یہ آج کل یہ جو کھیل کے میدان میں لوگ جاتے ہیں، کرکٹر ہیں اور یہ وہ جو لوگ ہیں، ہاں، کبھی یہ جیتتے ہیں تو پھر یہ وہ سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، پتہ نہیں ان کے پاؤں میں انگلیاں بھی لگتی ہیں کہ نہیں لگتی ہیں، اس بارے میں کچھ فرمائیے، ویسا کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اور کیا یہ واقعی سجدہ شکر ہوتا ہے ان کا؟ ارے بھائی دیکھیں، اس میں تو شریعت تو اس میں یہی کہتی ہے کہ ایک چیز ہے جو جیسے وہ کھیل ہے، جی، اب وہ کھیلنا ہی ناجائز ہے شریعت کی نظر میں، ایسا کھیل کھیلنا جس میں نمازوں کا، بے پردگی کا، بعضوں کا جوئے کا بھی احتمال ہوتا ہے اس کے اندر، جی، نمازیں جاری ہوتی ہیں، روزہ چھوٹ رہا ہوتا ہے، جوا لگ رہا ہوتا ہے، اور یہ خود بھی لگا رہے ہوتے ہیں، بعضوں کا اس میں جو نا کھلاڑی بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے معاملات اس میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں کھیل میں، جبکہ مسلمانوں کے لیے کھیل وہ ہے جس میں جہاد کی تیاری ہو، اچھا، اس کے علاوہ تو کھیل اس کے لیے نہیں ہے، الا استثناء چند جن کو معلوم ہے ان کو معلوم ہے۔ لیکن جیسے وہ پہلے کے زمانے میں گھڑ دوڑ، گھڑ سواری، شوٹنگ کرنا، یعنی جو ہے نا تیر اندازی کرنا، تلوار بازی کرنا، یعنی جہاد کی تیاری کے لیے جو بھی ٹریننگ وغیرہ کرنا، چاہے وہ کھیل کی حیثیت سے کیا جائے، جس میں اسٹیمنا بنے انسان کا، دوڑ لگانا، کراٹے کھیلنا، باکسنگ ہے، یہ سارے معاملات ہیں جو اس حالت میں کی جائیں جس میں کہ یہ جہاد کی تیاری کے طور پر ہو، تو اس کی اجازت شرعاً ہوگی، کھیل ورنہ تو پھر کسی کھیل کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب تو کھیل اگر صحیح ہو، مثال کرکٹ کا کھیل ہے اور اس نے جوا بھی نہیں لگایا اور پردہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، اب وہ سجدہ شکر کرے گا تو صحیح ہے، جیسے میچ جیت گیا اور وہ، یا اچھا سینچری بنا لی یا ایسا کچھ کر لیا اس نے۔ نہیں، یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا، یعنی کرکٹ کا کھیل باقاعدہ خود ہی اختلافی بات ہے اس میں، کہ یہ کل اللہ فی مسلم حرام الا ثلاث کے تحت یہ نہیں آئے گا، نہیں آئے، اس میں کون سی جہاد کی تیاری ہے؟ تو پھر سارے فوجیوں کو کرکٹ کھلا دو، پھر اسٹیڈیم والا، بھائی
اس سے تو بہتر اگر کوئی بندہ پورے کپڑے پہن کے اسکواش کھیل لے، وہ زیادہ اس میں، پورے کپڑے پہن کے، ہاں پورے کپڑے پہن پورے کے کپڑے پہن اسکواش کھیل لے اپنے گھر میں، ٹھیک ہے، تو اس کا زیادہ اسٹیمنا مضبوط ہو جائے گا، اس کا دوڑ لگا لے۔ اگر وہ جہاد کی تیاری کر رہا ہے تو وہ چیزیں دیگر، اب گیند بلے میں جہاد کی تیاری تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی خاص وہ اس کے اندر ہوگا، تو اس میں ہماری رائے تو ان لوگوں کے ساتھ ہے کہ جو اس کو منع سمجھتے ہیں، ان علماء کے تحت ہے یہ اسی میں جو جی جی منع سننے کرتے کی ہیں۔ چیز ہے، اس سے ملک کا نام روشن ہوتا ہے، اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے۔ ملک کا نام کس چیز میں روشن ہوگا؟ آپ ویمن کرکٹ لے لیں، آپ عورتیں کھیل رہی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ مرد ہی کیوں روشن کر رہے ہیں، ہم بھی کر لیتے ہیں۔ مقابلہ حسن معاذ اللہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جی، ہم نے سنا ہے کہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے بھی لوگ اپنے ملک کا نام روشن کر رہے ہوتے ہیں، صحیح، تو کیا کہیں گے؟ ملک کا نام روشن مطلب چھ معنی اسلام اعلیٰ کلمت الحق۔ ملک کا نام تو بات کی بات ہے، پہلے تو یہ دیکھیں گے شریعت کیا کہتی ہے۔ اصل میں ہر ملک ملک ماس، ہر ملک میرا ملک ہے، کیونکہ سارا ملک اللہ کا ہے، تو کوئی ہم ایک مخصوص ٹکڑے پہ کیوں جو نا قناعت کریں کہ یہ میرا، ساری زمین اللہ کی ہے، جو اللہ نے پیدا کیا وہ نیکوں کی میراث ہے وہ، ٹھیک ہے، وہ تو ہو گیا معاملہ۔ وطنیت ہمارے یہاں نہیں ہے، وطن کا معاملہ کچھ اور ہے، ہر پوری دنیا ہمارا ملک ہے، اور سارے لوگ ہمارے، یعنی جو بھی انسانیت میں ہے انسان ہے وہ ہمارے آدمی ہونے کے لحاظ سے وہ ہمارے بھائی ہیں، اور جو مسلمان ہیں وہ تو ہمارے دینی بھائی ہیں، ان کے حقوق ہیں پھر سب کے۔ تو ملک کو ملت کا نام روشن کرنا تو بہت مرتبہ ہو تو چکا ہمارا نام روشن، پھر ہم اتنے قرضے میں کیوں ہیں؟ پھر ہم نے ایٹم بم کیوں رکھا ہوا ہے؟ ملک کا نام تو روشن ہو چکا ہے، کتنے کپ ہمارے پاس ہیں، ہے نا؟ ہاکی میں اتنے سارے ہیں، ورلڈ کپ ہے، پتہ نہیں اور بھی ہم کرا لیں تو بہت کچھ مل جائے گا، تو باقی سارے چیزیں بند کر دیں، فوج کیوں رکھی ہوئی ہے پھر؟ اگر آپ فرسٹ آ گئے ہیں تو سب آپ تعظیم کریں گے نا، آپ کے ملک پہ تو کوئی حملہ نہیں کرے گا آپ، کیونکہ آپ نے ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے کرکٹ کا، ٹھیک ہے بھیا، کیا مانا ہوا ہے؟ ملک کا نام روشن ہونے سے کیا ہو جاتا ہے؟ کوئی گھاس بھی نہیں ڈالتا۔ جی جی صحیح آپ، یہ دنیا طاقت کی زبان سمجھتی ہے، طاقت ہو چاہے وہ اسلحے کی ہو، چاہے پیسے کی ہو، چاہے کردار کی ہو، طاقت۔ یہ اسی طرح شکریہ ادا کرنے میں کہتے ہیں کہ جو بندوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ رب کا شکریہ ادا نہیں کرتا، تو ایک تو یہ کہ کیا ایسا ہے، اور دوسرا شکریہ لوگوں کا شکریہ ادا کرنے میں الفاظ اگر انگلش کے استعمال کر لیے، ہندی کے استعمال کر لیے، جیسے تھینک یو کہا یا شکریہ اردو میں کہا یا دھنیہ واد کہا ہندی میں، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ نہیں، وہ تو جہاں پر جو لفظ بولا جا رہا ہے اور معروف ہے، تو اگر ہند میں ہند کے الفاظ بولتے ہیں اور وہ کوئی شکریہ کہہ رہے ہیں اس کو، تو شکریہ کے جو الفاظ ہم مانا ہوں بول سکتے ہیں، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کسی نے کسی پر کوئی احسان کیا تو کسی کو کوئی کام آ گیا تو اچھا ہے، اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، اس کا بھی کرنا چاہیے اور رب کا بھی کرنا چاہیے، دونوں کا۔ وہ کہتے ہیں جی آپ نے شکریہ ادا کر دیا میری نیکی خراب ہو گئی، اور آپ ایسا کہنا صحیح ہے؟ نہیں، یہ تو نہ سمجھو کا ہی قول، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں شکریہ ادا کرنا چاہیے، شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہاں، شکریہ کی تمنا نہیں رکھنی چاہیے کہ کوئی میرا شکریہ ادا کرے۔ ایسے بھی لوگ کہتے ہیں کہ یار میں نے اس کے بچے کی نوکری لگائی، یار منہ سے شکریہ تک نہیں بولا اس نے، اور یہ دکھ ہوتا ہے انسان کو، یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی احسان وہ کرتا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ کم سے کم اس کو تھوڑا سا پروٹوکول ملے، زیادہ نہیں، اتنا تو ہو کہ وہ اس کا احسان مانے کہ ہاں یار آپ نے ماشاءاللہ اچھا کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے، تو اتنا کہہ دینے سے تو ٹھیک ہے، اس کا بھی دل مطمئن ہو جائے گا اور دل اس کا خوش ہو جائے گا۔ اور اگر کوئی شکریہ کے بدلے، شکریہ کے بجائے بلکہ تکلیف دے دے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ تو جس پر احسان کر اس کے شر سے بچ،
تو آپ دیکھ لیں دنیا میں محسن کشی کی مثالیں ہیں، جی 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 جو جس پر احسان کرتا ہے اسی سے ڈسا جاتا ہے عام طور پہ. حکمرانوں کی مثالیں ہیں، آفیسرز کی مثالیں ہیں، بالکل. قوموں کی مثالیں ہیں. سلطنت عثمانیہ نے یہودیوں کو جگہ دی تھی، انہوں نے ان کی سلطنت توڑ دی ریشہ دوانیوں کے ساتھ، ہے نا. جی تو یہ سارے معاملات ہیں. مسلمانوں نے جس کے ساتھ اچھا کیا انہوں نے ان کے ساتھ برا کیا. ذاتی طور پہ بھی یہی ہے معاملہ کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے، کسی پہ احسان کریں، لیکن اپنی گردن اس کے ہاتھ میں نہ دیں. احسان کرنے کی بھی حد ہوتی ہے، یہ بات بھی ہے. کسی کو اپنے سیاہ سفید کا مالک نہ بنائیں کہ وہ آپ کے فیصلے وہ کرنا شروع کر دے. ایسا نہیں کریں، ایسا ورنہ اس کا شر آپ کو پہنچے گا. یہ بات ہاں یہاں تک لوگ کہتے ہیں، سمجھدار لوگ بولتے ہیں کہ اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو بھی سب کچھ نہ دے دو، ورنہ یہ آپ کو ٹیشو پیپر سمجھ لیں گے. بوڑھے ماں باپ کو بولے اب تو اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے اب ہم جو چاہیں گے کریں گے. اور جن کی تربیت نہیں ہوئی بھی ہوتی، اسلامی تربیت نہیں ہوتی، جن کو ماں باپ کے حقوق کا خیال نہیں ہوتا، وہ اولادیں کیا کرتی ہیں؟ ان کے نام کر دو. اگر ان کے نام باپ کچھ کر دیتا ہے، کچھ کر دے تو ٹھیک ہے، اگر سب کچھ کر دے تو پھر وہ اولڈ ہاؤس میں پایا جائے گا، پھر اس کو نکال کے باہر کریں گے، برداشت نہیں کریں گے اس کو. تو یہی ہے، جس پر احسان کریں اس کے شر سے ڈر. احسان بھی دیکھ کے، اب یہ نہ ہو کہ بندہ احسان ہی نہ کرے. احسان کسی پر کرے تو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے کرے. اس بندے سے توقع نہ رکھے کہ وہ آپ کو کچھ دے گا. اس سے تو آپ تھوڑا احتیاط ہی کریں، بس اس سے دور ہی رہیں. اس پہ ٹرسٹ نہ کریں زیادہ، نہ اس پہ یہ کریں کہ یہ وہ آپ کو کوئی بدلہ دے گا. اس کا ہو سکتا ہے بدلے میں دھوکہ دے دے. تو احسان کرتے جائیں، بھولتے جائیں. نیکی کر اور دریا میں ڈال. یہ اسی لیے کہا گیا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. بھول جا کسی کے ساتھ کیا نیکی کی، چھوڑ دو. اس سے اس کا بدلہ نہ چاہے، اللہ اس کے رسول کی رضا چاہیں بس. اگر ایک شخص نے آپ کو دھوکہ دے بھی دیا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ کسی نے کسی کے ساتھ نیکی کی، اس نے دھوکہ دے دیا، تو اس نے بولا اب تو کسی پہ مجھے نیکی کرنی نہیں ہے. یہ دور ہے کسی کا نیکی کا ہے ہی نہیں. ہر دور نیکی کا ہے. نیکی کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے لیے کر رہے ہیں. آپ نے غلط نیت سے نیکی کر لی نا میرے بھائی، تو یہ تو آپ کا قصور ہے. آپ نے بندے کو کب اپنا وہ جان لیا کہ یہ آپ کا قدردان ہوگا جس سے آپ نیکی کر رہے ہیں؟ کیا وہ آپ کی قدر کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اولاد نہیں کرتی اپنے ماں باپ کی قدر جیسے کہ کرنا چاہیے، تو آپ اس سے نیکی کا صلہ کیوں چاہ رہے ہیں؟ نیکی کا صلہ تو اللہ دیتا ہے.